سدرۃ المنتہا. صرف سدرہ کیوں نہیں کہا گیا؟ منتہا ساتھ کیوں لگایا گیا؟ اور سدرہ ہی کیوں کہا گیا؟ سدرہ کسے کہتے ہیں؟ بیری کو، بیری کے درخت کو. ابھی آپ ایک ہمارے پاس انفارچونیٹلی ویژولز نہیں ہے، پر آپ ضرور اس پہ ویژولز لگائیے. نہیں وہ ویژول لگ جائیں گے، وہ ایڈیٹر ہمارے دیکھ رہے ہیں، ان کو ویژول لگائیں گے وہ. تو آپ سرچ کیجئے گا شیپ آف بلیک ہول سائنس کیسے ایکسپلین کرتی ہے، تو وہ آپ کو لگے گا فنل کی طرح، اوپر سے براڈ اور پھر ایسے نیرو، درخت کے تنے کی طرح. بالکل. اور پھر آپ بیری کے درخت کو سرچ کیجئے گا، اوپر سے براڈ ہے، اوپر سے براڈ اور نیچے سب سے میٹھا شہد بھی بیری کے درخت، بیری کے درخت کا ہے. تو ایک انٹرنس جو اوپر سے بڑی وائڈ ہے اور نیچے وہ فنل ہوتی ہے نا، ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تو فنل اسی طرح ایگزیکٹلی. صرف یہ نہیں، منتہا کیوں کہا اس پہ آخر میں آتا ہوں. پھر کہا کہ اندہ جنت الماوا، یعنی اس بیری کے درخت سے ایک راستہ گزریں گے تو راستہ کہاں کھلے گا؟ جنت الماوا. یعنی یہ ایک راستہ ہے جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گزرنے سے معذرت کر لی تھی، کیونکہ میرے پر جل جائیں گے. اور وہ بنے کس سے؟ لائٹ سے. اچھا. پر اس میں ایک ٹوسٹ بھی ہے، وہ کس سے بنے؟ لائٹ سے. پر انہوں نے انکار صرف سدرۃ المنتہا پہ کیا ہے، ہاں آگے نہیں گئے. اس سے اوپر ان کے پر بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے. پر منتہا کیوں کہا؟ اب اس کو ذرا سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چیلنج دیا ہے سورہ ملک میں کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ہے جس نے آسمان، سات آسمان طباقا بنائے. طباقا کہتے ہیں لیئرز کو، لیئرز بھائی لیئر، بالکل لیئرز کو کہتے ہیں. اچھا، طبق کا لفظ آج بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں. استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک لیئر ہے، اس کے اوپر دوسری لیئر ہے، تیسری لیئر ہے. تو اس لیئر میں سوراخ ہوگا تو اس میں کھلے گا، اس میں سوراخ ہوگا تو اس میں کھلے گا. اس میں بھی میں کہوں گا کہ ویژولز ہوں تو تب اس کو آپ بہتر سمجھیں گے، پر ایسے سمجھ لیں وہ ویژولز ڈال دیں گے، ایک لیئر، دوسرا لیئر، تیسرا لیئر، فورتھ، ففتھ، سکستھ، سیونتھ، اور درمیان میں وہ. اور ہر ایک لیئر سے دوسرے لیئر میں جانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ایک ہول چاہیے، ایک بلیک ہول چاہیے، جو بلیک ہول ہوگا یہاں اور یہاں وائٹ ہول ہوگا، پھر یہاں بلیک ہول ہوگا، یہاں وائٹ ہول ہوگا. تو یہ پہلا سدرہ ہوگا، یہ دوسرا سدرہ ہوگا، تیسرا، فورتھ، ففتھ اور آخری ہوگا سدرۃ المنتہا. اللہ، وہ آخری سدرہ ہوگا. اگین پرفیکٹ نالج صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے میں کہا کہ فلا یتدبرون القرآن، ہم وہی تدبر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی معاف فرمائے، ہم صرف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کمزور ہیں. تو میں آپ کو صرف وہ کنسیپٹ کنیکٹ کر کے دے رہا ہوں. تو وہ ہماری ویژولائزیشن بھی ہماری سوچ تک محدود ہے نا، ہماری جتنی سوچ ہے ہمیں تو بڑی چھوٹی چھوٹی سے. بالکل. تو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جو برین یونیورس تھیوری ہے نا کہ برینز ہیں، تو برینز لیئرز میں ہیں، وہ ایک لیئر ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یعنی پہلے سے دوسرے پہ، دوسرے پہ تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ایسے جائیں گے. تو یعنی میرے خیال میں، میرے محدود علم میں، زمین سے پہلے آسمان میں پہلا سدرہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، فورتھ، ففتھ، اور تمام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گزرنے کی اجازت تھی. ان کی گریویٹیشنل پل اتنی مضبوط نہیں تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روک سکے. پر چونکہ وہ بھی نور سے بنے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، لاسٹ ون اتنا پاورفل ہے کہ وہاں سے انہیں بھی اجازت نہیں تھی. وہاں سے صرف اجازت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی کہ وہ وہاں سے گزرے. اب سدرۃ المنتہا کو پڑھیں. سدرۃ المنتہا ایک ایسا راستہ جو درخت کی طرح لگتا ہے، جو آخری ہے، لاسٹ ون ہے، اور جس کے اینڈ پہ دوسری دنیا جو اینڈ ہے، سیونتھ آسمان کے بعد، وہی دوسری دنیا، جنت الماوا، جنت الماوا ہے، ہم جنت سٹارٹ ہو جاتی ہے.